یہ پاکستان آ جاتے ہیں. اچھا. وہیں بچی کو مردہ چھوڑ کے یہ پتہ لگ گیا کہ شی از ڈائڈ. جب 10 سالہ سارا بیچاری اس دنیا سے چلی جاتی ہے, یہ اس کو اسی طرح چھوڑ کے, اب ہو سکتا ہے وہ تڑپ رہی ہو نہ, اس وقت تک اس کا روح جو ہے وہ پرواز نہ کی ہو, عین ممکن ہے. 10 تاریخ کو یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں. خیال یہ تھا کہ شاید پہلے 3 لوگ آئے ہیں, میاں بیوی اور دیور اس کا بینش کا, یعنی فیصل ملک. ان کے ساتھ وہ بچے بھی تھے جو 4 ان کے بعد کے دوسرے بینش سے ہیں, اور ایک پہلے والا بیٹا سارا کا سگا بھائی, وہ بھی ساتھ تھے. ایئرپورٹ پہ ان کے اہل خانہ ان کا استقبال کرتے ہیں. تو اس کے ذہن میں, اس کے دل میں بے چینی تو تھی کہ کس حالت میں چھوڑا ہے بچی کو, بیچاری 10 سالہ معصوم بچی. اس دوران یہ فون کرتا ہے 999. یہ ہے اصل میں جس طرح ہمارے 15 ہے نا ایمرجنسی کال, یہ ہے برٹش ایمرجنسی سروسز, BES کہتے ہیں. یہ وہاں کال کرتا ہے 999 پہ, اور کال کر کے کہتا ہے کہ جی میں عرفان شریف بول رہا ہوں, میرا گھر جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے, فلاں جگہ پہ ہے. یہ اس کے لوکیشن ہے. میرے گھر میں میری بچی کی لاش پڑی ہے. اچھا. وہ ایمرجنسی سروسز والے پریشان ہوئے, کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا لاش پڑی ہے, اور وہاں آپ جب جا کے دیکھیں گے تو یہ بیڈ روم ہے, یہ فلاں جگہ, یہ فلاں جگہ, یہ فلاں جگہ ہے, اور باہر ایک ساتھ خط بھی ہے. اچھا. وہ ایمرجنسی سروسز والے کال کرتے ہیں, ایمرجنسی کال کرتے ہیں, میسیج ہوتا ہے وائرلیس پہ, اور وہاں برٹش پولیس جو ہے اس گھر پہنچتی ہے. تو واقعتاً وہاں سارا کی لاش, یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ 8 تاریخ اور 10 تاریخ کی شام, یہ تقریباً 2.5 دن لاش وہیں گھر میں پڑی ہے. پولیس والے جا کے دیکھتے ہیں تو وہ آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہیں, اور برے حال میں, جس طرح لگتا یہ ہے کہ جب چاند جیسی بچی جو تھی وہ کس طرح مری ہوگی, کس طرح جان اس کی جو ہے نا وہ نکلی ہوگی. وہ بچی جو ہے وہ وہاں پھول جیسی بچی کو وہ اٹھاتے ہیں, اس کی ڈیڈ باڈی, اور اٹھا کے اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیتے ہیں. اور وہاں سے جو خط ملتا ہے, بٹ سب وہ خط بھی جو ہے نا وہ دل ہلا دینے والا ہے. اس خط میں یہ خط لکھا ہے کہ میں عرفان شریف ہوں, میری بچی جو ہے, میری بیوی بینش میرے ساتھ ہے, ہم پاکستان جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے نا بچی کو ہم نے مار دیا ہے. اور بچی کے بارے میں یہ بھی لکھتا ہے, اب اندازہ لگائیں کہ عجیب طرح کا صورتحال ہے, کہ وہ لکھتا ہے کہ ہمارا تعلق مسلم خاندان سے, یہ بچی مسلمان ہے, تو اگر ممکن ہو آپ سے تو اس بچی کو اسلامی طرز طریقے سے, اسلامی طور پہ کفن دفن کر دیا جائے. یہ بھی لکھا ہے. پھر یہ بھی لکھتا ہے کہ میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں, میں اسے پراپرلی نہیں رکھ سکا, لکھ سکا, جو بھی ہے میں نے اسے کھو دیا. وہ خط پکڑتے ہیں, چیزیں پکڑتے ہیں. اب پولیس گرد و نواح کی ساری سرچ کرتی ہے, باقاعدہ سرچ آپریشن اس گھر کے ارد گرد. وہاں باہر ایک ڈسٹ بن ہے جو روٹین میں رکھی ہوتی ہے, وہاں کے لوکل کارپوریشن نے, وہ سٹی کارپوریشن جو ہے, سٹی کارپوریشن نے ایک ڈسٹ بن رکھا تھا, اس کے پاس سے ایک بیٹ ملتا ہے, بلہ کرکٹ کھیلنے والا, خون آلود, اس کے اینڈ پہ خون کے نشان ہیں, اور وہی نشان جو مماثلت کر جاتا ہے, مل جاتا ہے بچی کے سر میں, جو کاز آف ڈیتھ ہے نا اس کی, وہ سر میں بیٹ مارا گیا ہے. وہ ماں نے مارا کہ باپ نے مارا, باپ بعد میں مان رہا ہے کہ میں نے مارا. جس نے بھی یہ ظلم کیا, سفاکی کی انتہا ہے. اتنا دل خراش واقعہ بٹ صاحب. یہ بیٹ اور وہ ضرب, اس کی مماثلت ہوتی ہے. پھر وہاں سے وہی جو میں نے آپ سے کہا آنکھوں میں اس کے پھرتے تھے, داغتے تھے, اس کے کان میں مارتے تھے, پن جو تھی وہ سلائی ملتی ہے. اس سلائی پہ جو خون لگا ہوا ہے اس کے کان کا ہے یا آنکھ کا ہے, وہ خون بھی میچ کرتا ہے سارا کے خون سے. اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ بال کا گچھا ملتا ہے اس ڈسٹ بن سے, وہ بال نوچے گئے بچی کے. یہ بات تو عرفان بھی کیا گیا تھا, ٹیلی فون پہ بھی بتا دی تھی. 8 منٹ کی کال کی تھی اس نے, وہاں سے 999 پہ 8 منٹ کی کال کی تھی, اس پہ اس نے بتا دیا تھا. اچھا, پہلے تو خود اعتراف کیا تھا, بعد میں کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے میں نے مان لیا. انہوں نے پوچھا نا پولیس والوں نے بھی, تم کیوں اب تسلیم کر رہے ہو, تم نے نہیں مارا, تم تو سگے باپ ہو, وہ سوتیلی ہے. تو انہوں نے کہا جی میں نے اس کو بچانے کے لیے جو ہے نا اسٹیٹمنٹ اپنی یہ دی تھی. سب ایسے ہی ہے, لیکن یہ تو بد تفتیش ہو رہی ہے, سماعت ہو رہی ہے کیس, عدالت یہ فیصلہ کرے گی. اچھا, جس طرز کا تشدد کیا گیا, یہ آپ دیکھ کے کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا تشدد
بال کا کھینچنا, دانتوں سے کاٹنا, یہ عورت کرتی ہے یا مرد؟ دیکھیں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دونوں ایک پیج پہ ہیں. اس نے کمپرومائز کر لیا عرفان شریف نے کہ بچی تو چلی گئی, اولگا میں سے تھی وہ مسلمان بچی, یہ بات تو بالکل 100% درست ہے. لیکن اب بینش کو میں کیوں گاؤں, اس کو بچا لوں. پھر وکیل جو ہے نا قانون دان جو ہوتے ہیں, ایک مسلمان قانون دان بھی کیا ہوا ہے انہوں نے وہاں ہائر کیا ہوا آج کل. تو یہ جو وکیل ہوتے ہیں وکلا حضرات بھی قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہہ دینا تم یہ کہہ دینا. ابھی جرا ہو رہی ہے, جرا میں ثابت ہو جائے گا سارا کچھ, اور جرا میں خاصے حد تک جو ہے نا دونوں, اور تیسرا بلکہ فیصل بھی گرفتار. اب آپ یہ سنیں ہوتا کیا ہے جب یہ وہاں بات پھیلتی ہے, برٹش پولیس کو پتہ لگتا ہے, وہ ابتدائی تفتیش کرتے ہیں, ایویڈنس اٹھاتے ہیں, سرکمسٹانشل ایویڈنس لیتے ہیں, اور جو فرد بنی ہے, اصل میں اس کی فرد مقبوضگی بنتی ہے نا, ہر قانون میں یہی ہے کہ جو ریکوریز ہوئی ہیں, وہ جو چیزیں بیٹ ہے, استری بنائی ہے, سلائی ہے, بال ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ قبضے میں لے کے پولیس چالان مرتب کرتی ہے, چالان عدالت میں پیش کرتی ہے. برٹش گورنمنٹ پاکستان میں وزارت داخلہ سے رابطہ کرتی ہے, اور وزارت داخلہ FIA کے ڈائریکٹر کی ڈیوٹی لگاتی ہے اسلام آباد میں کہ یہ خاندان جیلم کا ہے. اسلام آباد کی ٹیریٹری بنتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی ہے ویسے تو. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس کو ایک لیٹر آتا ہے برٹش ہائی کمشنر کی طرف سے, اور یہ 15 تاریخ کا واقعہ ہے, 15 اگست 2023. ان کو لیٹر ملتا ہے کہ یہ ہمیں خاندان مطلوب ہے, اور وہ تینوں افراد, بچوں کا نام نہیں لکھتے, 3 افراد کا نام دیتے ہیں. نمبر 1 عرفان شریف, نمبر 2 بینش عرفان, نمبر 3 فیصل ملک جو بھائی ہے اس کا چھوٹا عرفان کا. یہ تینوں ہمیں مطلوب ہے. وہ ان کی تصویریں بھیج دیتے ہیں. پاکستانی پولیس FIA یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ سنجیدگی, سیریسنس جسے کہتے ہیں, اور شدت مقدمے کی, معاملات کی, وہ نہیں دیکھتے, بھانپتے نہیں ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ انسانیت سوچ سلوک ہوا ہے ایک معصوم بچی کے ساتھ, تو اسے انصاف کیسے دلانا ہے. لیکن ہم تو یہاں کچھ نہیں کر رہے نا, برطانیہ سینکڑوں میل دور بیٹھے, ہزاروں میل دور, وہ وہاں اتنا سیریس نوٹ لیتے ہیں اس کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بھی ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. اچھا, لیکن انگلینڈ کی پاکستان سے کوئی ٹریٹی نہیں ہے؟ بٹ صاحب ٹریٹی ہو تب بھی مقدمات کا فیصلہ لا آف لینڈ کے تحت ہوتا ہے. جس سرزمین پہ کوئی واقعہ سرزد ہو, رونما ہو, وہاں کے قوانین کے مطابق کیس ٹرائل ہوتا ہے, وہاں کے قوانین کے مطابق چلان مرتب ہوتا ہے, وہاں کے مطابق ہی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. برطانوی سرزمین پہ یہ بچی قتل ہوئی, میاں بیوی برطانوی شہری, بچے برطانوی شہری, وہ تو اس کے تو پہلی ماں بھی برطانوی شہری اولگا, جو پولش ہے لیکن شہری, ولادت پیدائش اس کی وہاں کی ہے, پولش پیدائش ہے, پولینڈ کی ہے اس اولگا کی, لیکن ہے تو وہ برٹش شہری. تو برٹش شہری کے ساتھ اب آپ کو کینیڈین اس کا یاد ہے واقعہ, ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا نرگس غزالہ خاتون کا, جی, جو واقعہ اس کے بچوں نے کینیڈا سے وہاں سے ہیلپ لی تھی, کینیڈین وزارت خارجہ اور وزارت, ہماری وہاں پہ تشدد ہوا. اسی طرح اگر نہ بھی ٹریٹی ہو, کوئی ایگریمنٹ نہ بھی ہو ملزمان کے حوالگی کا, تو انٹرپول کو یہ عالمی حیثیت حاصل ہے کہ وہ جس ملزم کو جہاں سے چاہے حراست میں لے کے اپنے مطلوبہ ملک میں جہاں وہ ریکوائرڈ ہے وہاں لا کے اس کے لا آف لینڈ تو وہاں کا ہی ہونا نا, اس کے تحت ٹرائل کروا سکتی ہے, ان کا اختیار ہے. لیکن انٹرپول پاکستان میں فیل ہو جاتی ہے. انٹرپول پاکستان میں فیل اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہمارے ادارے قانون نافذ کرنے والے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. اسی وجہ سے گرین پاسپورٹ کی حیثیت, وقت, ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں جو سفارتی آداب ہے نا وہ 2 طرفہ ہوتے ہیں, یک طرفہ نہیں ہوتے کہ میں تو سب کچھ کیے جاؤں اور آپ کے اینڈ پہ بات آئے تو آپ خاموشی, یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے انٹرپول کے ذریعے وزارت خارجہ, برٹش ہائی کمشنر, ہر طور طریقے سے پاکستان میں رابطہ کیا. پہلے وزارت خارجہ, پھر وزارت داخلہ, پھر FIA, ان سے کہا گیا کہ ان کو پکڑے. 1 ماہ تک یہ تینوں ریکوائرڈ ملزمان جو برطانیہ کو ریکوائرڈ ہیں وہ پاکستان میں 1 ماہ سے زائد 32-33 دن رہتے ہیں. ان کے صرف 1 ریڈ FIA کا اس کے والد کے گھر پہ ہوا, جسٹ 1,
اس کے علاوہ کوئی پرسو نہیں کیا گیا. اس ریڈ کی بھی تفصیلات میسر نہیں ہیں. میں نے پوری کوشش کی، تگ و دو کی، ریسرچ کیا کہ ریڈ میں کیا کامیابی ہوئی. ریڈ میں انہوں نے تو پوچھ لیا جا کے باپ ماں سے کہ آئے تھے جی، انہوں نے کہا آئے تھے جی. پر یہاں چلے گئے، گلگت چلے گئے. انہوں نے کہا جی کوٹلی چلے گئے، آزاد کشمیر میں ہمارے رشتے دار ہیں، بہن رہتی ہے ان کی. انہوں نے کہا اوکے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ بس وہ برطانیہ والے کہہ رہے ہیں. اچھا، بہنوئی سے پوچھ گچھ ہوئی تھی؟ ہوئی. اس نے کہا کوئی نہیں. باپ سے بھی ہوئی، بہنوئی سے بھی. انہوں نے کہا کچھ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے. وہ رات کو آئے اور صبح رات 12 بجے آئے، صبح 5 بجے چلے گئے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا سفارشی بااثر شخصیت کے ساتھ کیس ہو نا، تو آپ بہن بھائی ماں باپ سب کو پکڑ کے گھر بٹھا لیتے ہیں، تھانے میں لے آتے ہیں، پورا گھر لے آتے ہیں اٹھا کے، پریشر ہو آپ پہ. اور برطانیہ تو اٹھ کے وہاں سے برطانوی پرائم منسٹر یا بادشاہ ملکہ تو نہیں آ جائے گی نہیں یہاں. تو انہوں نے کہا جی کہ ایزی لو اس کو. ٹھنڈ کیا. وہ ٹھنڈ پروگرام کے تحت جو ہے روٹین کا ایک ریڈ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. کوئی تعاون نہیں کیا. اور تعاون نہ ہونے کی وجہ سے 1 ماہ بعد انٹرپول. اچھا، اب اس خط جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، عرفان شریف نے خود یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس کے نتائج بعد ازاں بھگتنے پڑیں گے. کیوں؟ کہ وہ برطانوی قانون سے واقف تھا کہ مجھے چھوڑے گی تو نہیں برطانوی پولیس. اس نے یہ بھی لکھا تھا میں واپس آؤں گا پوسٹ مارٹم کے بعد. وہ یہ چاہتا تھا کہ پتہ لگ جائے، یہ وکلا حضرات بتاتے ہیں، پتہ لگ جائے نا کہ جی کیا حالات ہیں، موت کیسے ہوئی، مجھ پہ فکس ہوگی کہ نہیں ہوگی، بینش پہ پکڑی جائے گی کہ نہیں ہے. اس کا دیور جو ہے بینش کا، اس کا چھوٹا بھائی فیصل ملک. اچھا، تو فیصل ملک اس کا جو دیور تھا اور بھائی تھا سگا، وہ روکتا نہیں تھا کہ ظلم کر رہا ہے، باپ بھی ظلم کر رہا ہے، سوتیلی ماں بھی ظلم کر رہی ہے، وہ تو سگا چاچا تھا. دیکھیں، اسی لیے برطانوی قانون کے تحت اسے حراست میں لیا، گرفتار کیا گیا ہے. اس پہ بھی باقاعدہ اسی چلان کے تحت وہ بھی ملزم گردانا جائے گا. کیسے؟ بھٹو خاندان کا نا، ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بے نظیر شہید کے بھائی، ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے میر شاہ نواز بھٹو، چھوٹا شاہ نواز فرانس میں کینز کے مقام پہ مردہ پایا گیا اپنے گھر میں. ان کی اہلیہ کو شامل تفتیش کیا کہ تم نے زہر دیا. ایف آئی اے کی ٹیم، رحمان ملک جو خدا مغفرت کرے مرحوم ایف آئی اے کے ڈی جی تھے، جو وزیر داخلہ رہے پاکستان کے، ان کی سربراہی میں ٹیم گئی تھی. شیخ احمد ریاض صاحب بھی ماشاء اللہ یہاں موجود ہے، زندہ سلامت ہے، خدا ان کو زندگی دے. یہ سارے لوگ جو ہے نا وہاں گئے تھے، پورا پینل گیا تھا پاکستان سے. انہوں نے میر شاہ نواز بھٹو صاحب کا سب سے چھوٹا بھائی بیٹا، محترمہ بے نظیر شہید کا چھوٹا بھائی، مرتضیٰ بھٹو کا چھوٹا بھائی، ان کے قتل کی تفتیش میں ان کی اہلیہ پہ الزام لگا. فرانس کی عدالت نے اس مقدمے کے فیصلے میں یہ لکھا کہ اگر یہ زہر کی ملزمہ ثابت نہ ہو تب بھی اس نے مرتے دم اپنے خاوند کو ریسکیو نہیں کیا، اس کی ہیلپ نہیں کی، وہ پکارتا رہا مدد کے لیے، یہ مدد کو نہیں گئی. اس جرم میں اس کو سزا سنائی گئی. اب ایک اور بات، مظفر وارثی بڑے نعت گو شاعر، بڑے جس بہر کے ساتھ وہ نعتیں پڑھتے ہیں، غزلیں پڑھتے ہیں، ان کی غزل کا ایک شعر سنیں. اور وہ شعر جو ہے نا اس پہ فٹ بیٹھتا ہے جس کا آپ نے فیصل کا وہ سوال کیا. وہ کہتے ہیں مظفر وارثی صاحب، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن. آپ کچھ نہ بولے نا کسی معاملے پہ، خاموش رہیں، تو قدرتی طور پہ آپ کی بولتی بند ہو جائے گی. اچھا، گونگے ہو جائیں گے. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. ایسے ہی ہے بھائی، وہ تو بچی معصوم تھی، ظلم سہ گئی. تم جو دیکھ رہے تھے خاموش کیوں رہے؟ فیصل کیوں خاموش رہا؟ اسے کس چیز نے روکا تھا کہ وہ اپنی بھابھی کا، جو سوتیلی ماں ہے اس کا ہاتھ روکتا؟ چیخوں چلاہٹ کی آواز جو ہے وہ سمسائے میں جا رہی ہے، یہ خاموش رہا اس گھر میں بیٹھ کے. اس لیے عدالت نے اس پہ سہولت کار کا الزام لگایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پیرم فسائی یعنی بادیو نظر میں فیصل بھی اتنا ہی قصوروار جرموار ہے جتنا عرفان شریف ہے. یہ وہاں کے موقف ہے، اور یہ جو جیوری کے ایک ممبر ہیں اس کے ریمارکس بھی ہیں. اچھا، ہم اگر بات کریں پاکستان کے اندر یہ 33 دن رہتے ہیں، پولیس کو، ایف آئی اے کو ادھر مطلوب بھی ہوتے ہیں،
لیکن پھر بھی یہ دبئی جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پاکستان میں کون ان کی مدد کرتا ہے؟ بٹ صاحب صرف پاکستان کا معاملہ نہیں تھا. پاکستان کو پتہ تھا کہ بین الاقوامی ہے. پاکستان کے ادارے ایجنسیز جو ہیں ان کو برطانوی وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، انٹرپول سب نے رابطہ کر کے کہا تھا کہ ہمیں مطلوب ہے اور ایک معصوم بچی کے قتل میں مطلوب ہے. سیریس اوفینس ہے، مقدمہ درج ہے قتل کا. دفعات 302 ہمارے یہاں ہمارے اداروں کے کان پر جوں نہیں رینگتی اور یہ خاموش تماشائی رہتے ہیں. محض ایک ریڈ کر کے اپنی بلا ٹال دی اپنی طرف سے، خاموشی چھا گئی. یہاں ایک بدبختی ہے کہ جس ایئرپورٹ سے یہ سوار ہوئے سیالکوٹ، یہ دبئی جانے کے لیے، دیکھیں لگتا یہ ہے کہ عرفان شریف بہت ہوشیار ہے یا بینش بہت ہوشیار ہے یا فیصل ہوشیار ہے، کوئی بھی ہے. انہوں نے سہارا لیا اس ایئرپورٹ سے پرواز کا جہاں چیکنگ زیادہ نہیں ہوتی. یہ سیالکوٹ کے تاجروں نے اپنے جمع کردہ فنڈز سے تشکیل دی ہے. وہاں کا نظم و نسق جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی چلاتی ہے اور وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بآسانی اپنے غلط ڈاکومنٹس کے ذریعے بھی ٹریول کر سکتے ہیں. فلائی دیکھیں جہاز تو ظاہر ہے پی آئی اے کے بھی ہیں، پرائیویٹ ایئر لائنز بھی ہیں، لیکن وہاں ای سی ایل سافٹ لسٹ، بعض کا زبانی کلامی بھی آئے تھے نا آرڈر کہ فلاں فلاں بندے. وہاں تک مجھے لگتا ہی ہے، میرا ہنچ ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں تک ابھی تک ایف آئی اے جب تک روانہ ہوئے ہیں، ایف آئی اے کی ای سی ایل وزارت داخلہ کی، ایف آئی اے کی سافٹ لسٹ یا جو پریملی لسٹ ایک جاری ہوتی ہے، ہر روز آتی ہے ایک نہ اس طرح کے ہدایت نامے، وہ جو لسٹ تھی پرپوزڈ وہ وہاں تک پہنچی ہی نہیں. اچھا، ماضی میں آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ سے اس طرح سے کوئی روانہ کئی لوگ اشتہار ہی چلے گئے. کئی بعد میں وزارت داخلہ والے، مجھے کئی ایف آئی اے کے افسروں نے بتایا یار وہاں سے تو بھائی ہر بندہ فلائی کر جاتا ہے، کوئی روکتا ٹوکتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ وہاں سے ارلی مارننگ نکل جاتے ہیں، لیکن یہاں کا نظام مفلوج ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، اس میں فلاز ہو سکتے ہیں. لیکن دبئی ایئرپورٹ تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اور ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے ناظرین کو یاد ہو، کہ دبئی میں فارنرز کے لیے بہت سختی ہیں، پرٹیکولرلی پاکستان، انڈیا، افغانستان، ایران، 4 ملکوں کے شہریوں کے حوالے سے وہ بہت محتاط ہیں. انٹرپول تو ہر بڑے اسٹیشن پہ، اور وہ تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور بہت نامور ایئرپورٹ ہے دبئی کا. اچھا، دیکھا آپ نے کہ یہ ویڈیو بھی آئی ہے، ان کو پلین سے گرفتار کرتے ہیں، پلین میں ان کو اطلاع، دیکھیں ان کو اطلاع آتی ہے انٹرپول کو، جب مطلوب ہے نا انٹرنیشنلی مطلوب ہے پاکستانی، تو ہمارے ہاں سے ٹریول کر جائے بندہ، انہیں پتہ نہیں لگتا، وہ سفر کے دوران جہاز میں ہوتا ہے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. یہ بچوں کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں جہاز کے اندر سے. دبئی ایئرپورٹ پکڑ لیا انہوں نے، پکڑ کے برطانیہ پولیس کے حوالے کیا. یہ برطانوی پولیس پکڑتی ہے اور ان کو اپنے ہاں لے جاتی ہے اور وہاں حوالاتیں بند، جہاں ریکوائرڈ تھی اس شہر کی حوالاتیں بند کر دی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بچے جو تھے یہاں، اب برطانیہ نے ملزموں کی گرفتاری کے بعد، ڈیٹیل لینے کے بعد، یہ نہیں کیا کہ سارا کے بڑے بھائی اور 4 سوتیلے بہن بھائی ان کی طرف سے بے فکر ہو جاتی. برطانوی حکومت، برطانوی ادارے اتنے متجسس ہیں. اصل میں تجسس یہ نہیں ہے کہ جی وہ بچے کیا، ان کو یہ تھا کہ برطانیہ کا شہری دنیا کے کسی خطے میں ہے، اس کی اہمیت برطانیہ سے منسلک ہونے کی وجہ سے ہے، اس کی نسبت برطانیہ سے ہے، تو اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. وہ بچوں کے بارے میں پاکستانی حکومت سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں، پتہ لگتا ہے کہ جہلم میں، اپنے دادکے میں. وہاں سے ان کو لے کے لاہور میں پروٹیکشن کسٹڈی، جو ہمارے ہاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، اس کے حوالے کرتے ہیں. اور اب بچے وہاں ہیں جہاں میں نے ابتدا میں جملہ بتایا کہ سارا کا بڑا بھائی جو ہے ٹراما میں اس ٹائم کچھ نہیں بتا رہا. لیکن لگتا یہ ہے کہ جب وہ انشاءاللہ نارمل ہو جائے، خدا اس کے صحت تندرستی دے، وہ نارمل ہوگا تو بڑے بڑے انکشاف ہوں گے. اور ہو سکتا ہے وہ بینش جو سوتیلی ماں تھی، وہ صرف سارا شریف کے لیے نہیں، وہ شاید اس کے لیے بھی سوتیلی ماں ثابت ہو. یہ بات کی بات ہے. لیکن فی الحال بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے ایک ادارے کے پاس ہے اور وہ وہاں خوش و خرم ہیں بچے. لیکن ایک بچہ تھوڑا سا ابھی ڈھیلا ہے، بڑا بیٹا اس کا، سارا کا بھائی.
دوسری طرف کیا ہوتا ہے, یہ کیس عدالت میں جاتا ہے, گرفتاری ہوئی تھی, یہ کیس عدالت میں جاتا ہے. 1 ماہ کی 4 مسلسل سماعتوں کے دوران 6 بیانات تبدیل کرتا ہے عرفان. یہ بھی ریسنٹ بیانات ہے, ابھی نومبر میں سماعت جب دوبارہ ہوئی تب وہ اقرار جرم کرتا ہے. پہلے بیان اور تھے, ملتے نہیں تھے آپ. میں نے بیوی کو بچانے کے لیے کیا, اس نے کہا موٹر سائیکل سے گر گئی. اچھا, پھر ایک بیان سامنے آ گیا اس کا بینش کا کہ سیڑھیوں سے گر گئی. پھر اس کا بیان آ گیا کہ جی باہر بچیوں سے لڑ پڑی تھی اپنی سہیلیوں سے, پارک میں کھیل رہی تھی تو انہوں نے مار دیا. یہ سب باتیں جھوٹ ثابت ہوئیں, اور تشدد جو رپورٹ پیش کی ہے جوری کے سامنے, اور یہ آخری سماعت جو نومبر میں آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, ان کے کان کھڑے ہو گئے سارے جوری کے لوگوں کے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے سوالات کیے نا جب سرکاری وکیل نے, تو یہ خاموش ہو گیا ایک دم, اور یہ کہنے لگا آئی جسٹ وانٹ ٹو سے سم تھنگ. جب اس نے یہ کہا نا تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بات بھی ہے, پہلی باتیں ایسے ہی ہیں. تب اس نے اقرار جرم کیا, تسلیم کر لیا. جب اس کو پتہ لگا کہ اب کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, اب میں پھنس چکا ہوں, ہر چیز ثابت ہو گئی ہے. برطانیہ کی پولیس جو ہے نا وہ تفتیش کے وہ جدید طریقے جانتی ہے جو چند لمحات میں ہر چیز اگلوا لیتے ہیں. وہ طریقے برطانوی پولیس نے تفتیش کا ہر مرحلہ جو ہے نا بڑے طریقے سے جب طے کر لیا, اس کے بعد واقعاتی شاہدوں سے کولیبریٹ کرنا ہوتا ہے, ان سے منطبق کرنا ہے. ان سے ملایا گیا, وہ سارے کے سارے مل گئے, اور ملنے کے بعد یہ آلموسٹ ثابت ہو گیا. اقرار جرم جو کر لیا اس نے کہ دونوں میاں بیوی نے اب ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں کہ میں نے اس کو بچانے کے لیے یہ زیادہ ظلم کرتا تھا. اب تو بینش یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی بہن جو ہے نا اس کو ٹیکسٹ کیے ہیں, آپ چیک کر لیں, واٹس ایپ پہ میرے میسیجز دیکھ لیں. 2022 کی بات ہے, 2022 میں میں نے کیے تھے, چھپا نہیں سکتی. ہاں کہ جی یہ میں نے کہا تھا کہ اس کا جسم جو ہے نا وہ جگہ جگہ سے جو ہے ان پہ نشانات ہیں, ضربات ہیں, اور اس کا باپ جو ہے نا مارتا ہے عرفان اس کو, بچی کو, اپنی بیٹی کو. یہ بات خط تصدیق کی ہے, پولیس بھی کہتی ہے یہ ملتی ہیں باتیں. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. دل یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو باپ اس کو چھوڑ کے آ گیا, یہ ظلم تو اس نے کیا, اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ میں کھو بیٹھا. دکھ ہے اس کو. دیکھیں, سوتیلی ماں تو سوتیلی, یہ تو علیحدہ ہو گئی, لیکن باپ تو سگا ہے. اس کے ضمیر نے تو ملامت کی ہوگی اس کو. تو اب وہ حقائق بتانے پہ آ گیا ہے, اور حقائق سے لگتا یہ ہے کہ جلد یہ جو ہے نا, جلد یا بدیر, کچھ دیر بھی لگ سکتی ہے, لیکن سنا یہ ہے کہ جلد ہی یہ جب فیصلہ ہوگا تو یہ دونوں میجر پینلٹی